SSP سجاد حسین کو ایک لمحے کے لیے جو تعجب ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خرابی دماغ کا اظہار کرتے ہوئے راجہ ہدایت خان کے چہرے کے تاثرات نے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ انہیں آنکھیں بھی چگلی کھا رہی تھیں کہ راجہ ہدایت خان یا راجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ محض اداکاری ہے۔ SSP سجاد حسین نے گہری نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کا جائزہ لیا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ سجاد حسین نے کہا، آپ پر جو کچھ گزری ہے راجہ صاحب وہ واقعی ایسی ہی ہے کہ انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے۔ بہرحال رانیہ، میرا خیال ہے راجہ صاحب کو بھی تھوڑا سا آرام دیا جائے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کی ذہنی کیفیت کی رپورٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچ کے یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا کیا منظور ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیے دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال پیش آتی ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کیجیے۔ ہم تو قید میں تھے جناب، تقدیر نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ تک پہنچ سکے۔ اب باقی جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ SSP سجاد حسین کا پہلا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو کسی محفوظ جگہ رکھے اور راجہ ہدایت خان کو اسپتال میں داخل کرا دے تاکہ وہاں ان کا ذہنی علاج ہو سکے، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی، چنانچہ کچھ اور بندوبست کرنا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آخرکار ایک ایسا گھر تلاش کر لیا جہاں ان لوگوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جب عدلان سوناری کو ان لوگوں کے اپنے قید سے فرار ہو جانے کا علم ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ جس گھر میں رانیہ اور شمشاد علی کو منتقل کیا گیا تھا وہ ایک بہت پراسرار سی جگہ تھی۔ یہاں باقاعدہ پولیس گارڈ لگی ہوئی تھی۔ SSP سجاد حسین نے گارڈز کو نئے مہمانوں کے بارے میں مکمل طور پر ہدایات دے دی تھی۔ اس عمارت میں ایک الگ گوشے میں راجہ ہدایت خان کو رکھا گیا تھا۔ تنہائی میں راجہ ہدایت خان نے کسی قدر بے چینی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ اپنی کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ SSP سجاد حسین کو موقع ملا تو وہ راجہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ راجہ ہدایت خان ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ پولیس کی 2 لیڈی سب انسپکٹر اور 2-3 پولیس والے یہاں موجود تھے جنہیں ان لوگوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ تنہائی میں SSP سجاد حسین نے راجہ ہدایت خان سے کہا، راجہ صاحب، میرا نام سجاد حسین ہے۔ میری اس سلسلے میں مداخلت اس وقت شروع ہوئی جب عدلان سوناری نے رانیہ کے قتل کا ڈرامہ رچایا اور اس سلسلے میں اس کے شوہر کو پھنسا دیا اور اس بیچارے کو ایک لمبی سزا بھی کرا دی۔ لیکن اتفاق سے میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ شمشاد علی نے رانیہ کو قتل کیا ہے اور بس پھر یوں سمجھے کہ سلسلے میں نئی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ SSP سجاد حسین نے مختصر الفاظ میں حیات علی اور ثنا کے بارے میں بھی بتایا، راجہ ہدایت خان کی حویلی درسگاہ کے بارے میں بھی۔ اس دوران وہ راجہ ہدایت خان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا تھا، پھر اس نے کہا، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور رانیہ آپ کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں راجہ صاحب آپ کا تعاون چاہتا ہوں، میں نے کسی کے سامنے یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔ عدلان سوناری کے بارے میں مجھے تفصیلات نہیں معلوم، وصیت نامے میں کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ اتفاقیہ طور پر اس وصیت نامے کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ پولیس کی تحویل میں رہا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں اس کی صحیح حفاظت نہیں کر سکا۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے معلومات فراہم کریں، کیونکہ ایک بات میں جانتا ہوں کہ آپ کا ذہنی توازن بالکل درست ہے۔ میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں کہ آپ بہت برے حالات کا شکار رہے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کسی پر اعتبار کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں اور کسی سے نہیں، لیکن اپنے ایک انسپکٹر حیات علی کی منگیتر سے مخلص ہوں جو تحقیقات کے لیے آپ کی تحویل میں گئی اور عدلان سوناری نے اسے غائب کر دیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین بات ہے۔ حیات علی بیچارہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے ان کا مجھے اندازہ ہے اور میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اگر آپ زبان کھول دیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شاید ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عدلان سوناری جو در حقیقت آپ کی شکل و صورت کا ایک آدمی ہے اور بہت عرصے سے آپ کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اب وہ حویلی سے فرار ہو چکا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ثنا بھی شاید ہمیں مل جائے۔ یہ ایک اہم کام ہے، آپ ایک اچھی حیثیت کے مالک ہیں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، کامریڈ اسٹالن کو اگر ختم کر دیا جائے تو آئزن ہاور اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جاپان کی اس جنگ میں شمولیت سے پہلے کوئی کام ہو جائے
ادھر جنرل رومل پریشانی کا شکار ہے، آپ اس کا جائزہ لے لیجئے۔ راجہ ہدایت خان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور ایس ایس پی سجاد حسین اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں چاہوں تو آپ کا چیک اپ کرا کر آپ کی حقیقت کو سامنے لا سکتا ہوں، لیکن آپ آرام کریں۔ جو میں نے پیشکش کی ہے اس پر غور کریں اور اس کے بعد کسی بھی ملازم سے مجھے طلب کر لیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ یہاں آرام سے رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کوئی مشکل کہانی شروع ہو۔ بہرحال اگر آپ مدد چاہتے ہیں تب بھی آپ کو پولیس ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیجیے جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ سجاد حسین باہر نکل آئے۔ راجہ ہدایت خان نے راجہ ہدایت خان سے انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی تھی اور جس طرح اپنے خلوص کا اظہار کیا تھا، راجہ ہدایت خان نے اس کی پذیرائی نہیں کی تھی بلکہ اپنا ڈرامہ جاری رکھا تھا۔ اب اتنی دیر بات کرنے کے بعد ایس ایس پی سجاد کو یقین ہو گیا تھا کہ راجہ ہدایت خان سے فداکاری کر رہا ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ رانے اور شمشاد علی کے پاس پہنچ گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہیں قید رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں اگر تمہیں حویلی واپس بھیج دوں تو تم یہ سمجھ لو کہ عدنان سناری نے پتہ نہیں وہاں اپنے کتنے آدمی چھوڑ رکھے ہوں اور وہ تم لوگوں کے ساتھ کیا بدسلوکی کریں، اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو بلکہ خاص طور سے شمشاد علی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تم لوگوں نے جس جدوجہد کے ساتھ آزادی حاصل کی ہے، جس کے بعد تمہاری خواہش یہی ہوگی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرا مطلب ہے خاص طور سے شمشاد علی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ ان الفاظ پر شمشاد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے ان کی خیریت مل جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں خود ان سے مل کر تمہارے بارے میں انہیں تسلی دوں گا اور کہوں گا کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان رکھیں۔ ہم ایک تحقیق کے سلسلے میں اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، مگر اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے۔ اصل میں شمشاد علی بات یہ ہے کہ عدنان سناری کے بارے میں تمہیں اب علم ہو چکا ہوگا کہ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اگر وہ ایک عام مجرم ہوتا تو ہم کسی بھی طرح تمہیں کہیں بھی چھپا سکتے تھے، تمہارے والدین کو بھی تمہارے پاس لا سکتے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی پراسرار قوتیں اسے نہ جانے کہاں کہاں پہنچا سکتی ہیں، اس لیے تمہیں یہاں کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے جناب، بس ذرا میرے ماں باپ۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے بارے میں رپورٹ دوں گا۔ اور اسی شام سجاد حسین محفوظ علی کے گھر پہنچ گئے۔ محفوظ علی اور ان کے اہل خانہ کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ محفوظ علی شدید بخار میں مبتلا تھے، کھانستے ہوئے باہر آئے تھے۔ ایس ایس پی سجاد کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ جیسے نیک افسر بہت کم دیکھے ہیں میں نے، ورنہ یہ غریب آدمی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کا بلکہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر آ جائیں۔ اندر آئیں۔ آپ تو سخت بیمار معلوم ہوتے ہیں محفوظ صاحب۔ ہاں، بس ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ بھائی، کسی کی لاٹھی ٹوٹ جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ مگر آپ کی لاٹھی ٹوٹی نہیں ہے محفوظ صاحب، آپ بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارا مقابلہ ایک شیطان سے ہے اور آپ نہیں جانتے کہ وہ شیطان کس قدر طاقتور ہے۔ کسی وجہ سے احتیاط رکھنا ہی پڑتی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ دیکھیے، شمشاد علی بالکل محفوظ ہے، صرف اس کی زندگی کی خاطر اسے یہاں سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس نے درخواست کی ہے کہ آپ کو اس کی خیریت کی اطلاع دے دی جائے۔ محفوظ علی کی کیفیت سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں دوبارہ زندگی کی جانب کھینچ لیا ہو۔ وہ بولا، اور اس بات پر مجھے یقین ہے آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ لیجئے، آپ رکھ لیجئے۔ سجاد حسین نے جیب سے ایک موبائل فون نکال کر محفوظ علی کو دیا اور محفوظ علی سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں شمشاد علی کی آپ سے گفتگو کروا دوں گا، آپ اسے سنبھال کر رکھیے، اور میری گزارش ہے کہ جب آپ کی گفتگو اپنے بیٹے سے ہو جائے تو آپ اسے ضائع کر دیجئے۔ طریقہ کار میں بتائے دیتا ہوں۔ کافی دیر تک سجاد حسین محفوظ علی کے پاس بیٹھے رہے تھے، چائے وغیرہ پی تھی اور اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھی کہ کہیں کوئی ان کا تعقب تو نہیں کر رہا، لیکن ان بیچاروں کو صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے اس وقت عدنان سناری اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ فرزان نے ثنا کو ہوشیار کیا تھا، اور حقیقت ہے کہ ثنا اگر اس وقت نکل نہ جاتی تو راجہ ہدایت خان کے چنگل میں آ گئی ہوتی۔
عدلان سوناری ٹھاکر ارجن کی حویلی تک پہنچ گیا تھا اور ثنا نے اسے دیکھ بھی لیا تھا۔ پچھلے راستے سے نکل کر وہ اس رفتار سے دوڑی کہ اس نے خود بھی کبھی اس رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد وہ آبادی میں داخل ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ ثنا نے اپنے آپ کو معتدل کیا اور وحشت بڑی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سی وحشت اسے گھیرے ہوئی تھی۔ کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، کیا کروں؟ اسی سوچ میں تھی کہ تھوڑے فاصلے پر اسے ریل کی پٹری نظر آئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس سے ایک مال گاڑی گزر کر آگے بڑھ گئی۔ ثنا کے ذہن میں ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ اگر وہ ٹرین میں بیٹھ کر یہاں سے کہیں دور نکل جائے تو شاید سوناری اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن ریلوے اسٹیشن نہ جانے کہاں ہے۔ ٹرین جس طرف سے آئی تھی وہ اسی جانب چل پڑی۔ بس تقدیر پر بھروسہ کیا تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹرین اسٹیشن کی طرف ہو جدھر ٹرین جا رہی تھی، یعنی ٹرین کا رخ ہو سکتا تھا ریلوے اسٹیشن کی طرف ہو جدھر وہ جا رہی تھی، نہ کہ جس طرف ثنا جا رہی تھی اس طرف اسٹیشن ہوتا۔ وہ آگے بڑھتی رہی، بہت زیادہ فاصلہ نہیں طے کرنا پڑا۔ کچھ فاصلے پر اسے ریلوے اسٹیشن نظر آ گیا تھا۔ اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ بہت بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا کہ کہیں سوناری اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا، لیکن شاید سوناری کو اس کی فرار کا ابھی تک علم نہیں ہوا تھا، یا پھر ہو بھی گیا تھا تو ہو سکتا ہے اسے حویلی ہی میں تلاش کیا جا رہا ہو۔ بہرحال وہ ریلوے شیڈ تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ایک ٹرین آ کر اسی وقت لگی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ مسافر اتر اور چڑھ رہے تھے۔ ایک کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے اس پر چڑھ گئی، ایک سہمے ہوئے کبوتر کی مانند۔ کمپارٹمنٹ بہت شاندار تھا۔ اس کے دوسرے حصے میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ یہ حصہ بالکل خالی تھا۔ کمپارٹمنٹ ایئر کنڈیشنڈ تھا، لیکن ثنا کو ان تمام باتوں کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین یہاں بہت کم وقت رکتی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ثنا نے اسے رینگتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرایا ہوا تھا۔ ٹرین میں بیٹھ تو گئی تھی، لیکن کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا۔ ٹرین کہاں جا رہی ہے، آگے کیا ہوگا، ان میں سے کوئی سوال اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ سوناری کو اگر پتہ چل گیا کہ اب وہ کہاں ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ اس کا دل سینے میں پھڑپھڑانے لگا۔ جب یہ تصور اس کے ذہن میں آتا تھا کہ سوناری دوبارہ اس پر قابو پا لے گا تو وہ اب مر جانا پسند کرتی تھی، یعنی سوچ رہی تھی کہ وہ اب مر جائے گی لیکن سوناری کے چنگل میں نہیں جائے گی۔ وہ کسی بھی صورت میں سوناری کے چنگل میں جانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ رہ گئی بات حیات علی کی، تو وہ اب اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ حیات علی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کرنے والے تو کیا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے زندگی کی بازی لگا کر حیات علی سے رابطہ کیا تھا، لیکن بیکار۔ بلکہ ایک طرح سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حیات علی کو اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے دوبارہ سوناری کے چنگل میں پھنس جایا جائے۔ کون جانے سوناری نے حیات علی کے آس پاس ہی سے تلاش کرنا شروع کر دیا ہو۔ وہ انہی سوچوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اسے اچانک ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ کسی عورت کی آواز تھی اور اس نے بے اختیار ترنم کہہ کر کسی کو پکارا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک موٹی اور بھدی سی عورت اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی حلق سے آواز نکلی اور اس کی آنکھیں چڑھ گئیں۔ وہ چکرا کر پچھلی سیٹ پر جا گری تھی۔ ارے دیکھو زمانی، بوا لڑک گئی۔ دور سے ایک آواز ابھری اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے سے کچھ لوگ دوڑے چلے آئے تھے۔ موٹی بھدی عورت سیٹ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ملازم ٹائپ کے آدمیوں نے اسے بمشکل تمام سنبھال کر سیدھا کیا۔ ایک دبلے پتلے بدن کی خوبصورت سی لڑکی بھی آ گئی تھی۔ اس کی نگاہ ثنا پر پڑی۔ پہلی نگاہ میں اس نے سرسری انداز میں دیکھا، لیکن دوبارہ چونک کر ثنا کو دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کی آواز ابھری، ترنم! لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ موٹی عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ دونوں ملازم قسم کے آدمی اس کے تھپڑ لگا رہے تھے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کیا ہو گیا تم سب کو؟ کیا چکر ہے؟ کوئی نیچے گر پڑا کیا؟ نہیں دادا ابو، ذرا آئیے۔
ذرا جلدی سے ادھر آئیے، خوبصورت لڑکی نے کہا۔ وہ ثنا کے پاس آ بیٹھی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سفید بالوں والے ایک بزرگ قریب آ گئے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میں سمجھا کہ زمانی بوا ٹرین سے نیچے جا پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ دادا ابو ذرا ادھر دیکھیے پلیز، ہری اب جلدی، خوبصورت لڑکی نے ثنا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور بزرگ جو اچھی صحت کے مالک تھے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ثنا کو دیکھنے لگے۔ ثنا خود گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ بزرگ کے منہ سے ایک حیرت بھری آواز نکلی، اللہ کی پناہ، میں دیکھ رہا ہوں مہرین، مردے زندہ ہو کر نہیں آتے، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن سنا گیا ہے کہ 7 ہم شکل اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ اکیلی ہیں؟ اس بار یہ سوال انہوں نے ثنا سے کیا تھا۔ ادھر موٹی بدی خاتون، جنہیں زمانی بیگم کہا گیا تھا، یا زمانی بوا، ہوش میں آ گئی تھی، اور ہوش میں آتے انہوں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کیا جہاں ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے اسے اٹھایا تھا ان میں سے ایک نے کہا، بھوت ہے زمانی بوا، بھوت ہے۔ ہائے میرے مولا! زمانی بوا نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر بھت سے گر پڑی۔ عمر رسیدہ بزرگ اس طرح متوجہ ہوئے اور برا سا منہ بنا کر پڑے، ان خاتون کو ڈرامے کرنے کا خاص شوق ہے، یہ اگر باتھ روم کی طرف جا رہی ہیں تو انہیں پہنچا دیا جائے، ورنہ کیا فائدہ۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور وہ لڑکی جسے مہرین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ہنس پڑی۔ دادا ابو بس آپ بھی۔ ارے بابا، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ گیا ہوا کیا ہے۔ زمانی بوا اس بچی کو دیکھا اور وہ تو ہے ہی آسمانی مخلوق، انہوں نے اسے ترنم کا بھوت سمجھ لیا۔ معاف کرنا بیٹے، ہماری ایک ڈرامہ کمپنی ہے اور یہ سب کی سب اداکار۔ ارے سن نہیں رہے ہو تم لوگ؟ زمانی بوا کو باتھ روم پہنچاؤ، بزرگ نے ڈانٹ کر کہا۔ دونوں ملازموں نے جلدی سے زمانی بوا کو اٹھایا اور انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے میں لے گئے جہاں باتھ روم کا دروازہ تھا۔ زمانی بوا کو باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر دھکیل دیا گیا۔ ادھر بزرگ ثنا سے کہہ رہے تھے، بیٹا محسوس مت کرنا، تم ایک ایسی مرحوم بچی کی ہم شکل ہو جو ہمارے خاندان کی ایک فرد تھی، ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا تو ہو بہو اس کی شکل لگ رہی ہو۔ یہ زمانی بوا جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں بڑی بے وقوف قسم کی خاتون ہے۔ ترنم کی ہم شکل کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی، تم سمجھ لو وہ تمہیں کیا سمجھی ہوں گی۔ بیٹا ایک بات بتاؤ، اکیلی کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ کوئی ساتھ نہیں ہے کیا؟ ثنا نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، یہ میری پوتی مہرین ہے، میرا نام یوسف علی خان ہے، ہم لوگ ایک شادی میں شرکت کر کے واپس اپنے گھر جا رہے تھے، ہم سلوت پور میں رہتے ہیں، آؤ بیٹا آ جاؤ۔ ویسے تم ترنم کی اتنی ہم شکل ہو کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر بری طرح دھوکہ کھا سکتا ہے۔ آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، مہرین انہیں لے کر آؤ۔ آئیے، کیا نام ہے آپ کا؟ خوبصورت لڑکی نے جو انتہائی نفیس شخصیت کی مالک تھی پیار بھرے لہجے میں کہا اور ثنا کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ثنا کمپارٹمنٹ کے دوسرے حصے سے آنے والی آوازوں کو سن چکی تھی لیکن خود ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اب اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کے دوسرے حصے کو بہت خوبصورت بنا لیا گیا تھا، خاصے دولت مند لوگ معلوم ہوتے تھے وہاں، اور کوئی نہیں تھا۔ ثنا کو بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور وہ بیٹھ گئی۔ بھئی مہرین، سب سے پہلے جو مسلمانوں کا وتیرہ ہے وہ اختیار کرو، یعنی ہماری بیٹی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ بیٹا کیا نام ہے بتایا آپ نے؟ جی میرا نام ثنا ہے، ثنا حیدر۔ بہت پیارا نام ہے بیٹا۔ اکیلی کہاں جا رہی ہو اور اس طرح اس کمپارٹمنٹ میں سمٹ کر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ وہ بس میں تنہا ہوں، کچھ مشکلوں کا شکار ہوں، معافی چاہتی ہوں کہ بے اختیار میں اس کمپارٹمنٹ میں چڑھ گئی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ ثنا کی آواز یہ کہتے ہوئے بھڑاسی گئی۔ یوسف علی خان نے چونک کر دیکھا، دل میں ہمدردی کی لہر اٹھی، قریب آ کر بیٹھ کر ثنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اسی لیے بنایا کہ اس کے سینے میں انسانیت کے جذبے پلتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا، ہم میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تمہیں جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، مالی مدد درکار ہو، کہیں جانا ہو، کوئی پناہ گاہ درگاہ ہو، بیٹا تم ہمیں فرشتہ مت سمجھو، انسان ہی ہیں، فرشتے تو بہت بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند کہ آسمانوں پر رہتے ہیں، ہم زمین کے حقیر کیڑوں پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت مند دیکھو تو اس کی ضرورت پوری کرو، تم بالکل بے فکر رہو، قانونی اخلاقی ہر طرح کی مدد کی جائے گی تمہاری۔ بزرگ کے الفاظ میں بڑی محبت تھی، ثنا کے بولنے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑے،
میں کچھ لمبی بات کر گیا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنا سمجھ لو۔ بھئی مہرین کیا بات ہے، ہماری بیٹی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، خاصی الجھی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ جی ذرا زمانی بوا واپس آ جائے، میں بندوبست کرتی ہوں۔ ثنا نے ممنون نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں کچھ شگفتگی سی آ گئی تھی۔ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، بزرگ کے انداز میں پیار، لڑکی کی آنکھوں میں محبت، اور باقی لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھے۔ بزرگ نے جس طرح سے مدد کی پیشکش کی تھی، اس سے بڑی ڈھارس بنی ہوئی تھی۔ کم از کم ایک عارضی ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ اس سے پہلے ٹھاکر ارجن نے اس کی بھرپور مدد کی تھی، اور اب جب کہ وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، ایک اور مددگار مل گیا تھا۔ اب حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ زمانی بوا واپس آ گئیں، لیکن اندر آتے ہی پھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگیں، اور اسی وقت یوسف علی خان نے انہیں ڈانٹا تھا۔ زمانی بوا، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ بی بی ترنم کی ہم شکل ضرور ہے، ترنم نہیں ہے۔ مرحومہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے، آپ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ بلکہ آپ اس کا مذاق اڑانا چاہتی ہیں؟ نہیں بڑے ابو، نہیں، معافی چاہتی ہوں۔ جائیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، کافی تیار کر لیں اور کچھ اور چیزیں۔ ابھی بڑے ابو، زمانی بوا نے کہا۔ آپ لوگ میرے لیے تکلف، ثنا نے کہنا چاہا، لیکن مہرین نے زبان بند کر دی۔ بس ثنا صاحبہ، ہمارے ہاں تکلف نام کی کسی چیز کا گزر نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھیے، بالکل آرام سے۔ پتہ نہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں، اور خاص طور سے میرے لیے۔ بتا دوں گی آپ کو، خواہ ایک غمناک فضا نہیں پیدا کرنا چاہتی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ثنا نے گردن ہلا دی تھی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پر کوئی شک نہیں تھا، حالات بڑے سنگین نوعیت کے تھے۔ اس طرح کے واقعات میں کبھی کبھی لڑکیاں نہ جانے کیسے کیسے حالات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ان کی زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے، وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن پہلے ٹھاکر ارجن اور اس کے بعد یہ یوسف علی خان صاحب، جن کے اندازے سے یہ معلوم ہوتا تھا، بلکہ ان کے انداز، ان کی گفتگو سے یہ احساس ہوتا تھا کہ صاحب دل ہیں اور انسانیت کے پرستار ہیں۔ زمانی بوا کھانے پینے کی بہت سی چیزیں سامنے لا کر رکھ گئی تھیں، تو ثنا نے کہا، نہیں میں بھوکی تو نہیں ہوں جناب علی، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بھوکی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دل جوئی کے لیے کچھ لے لیجئے۔ چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ مہرین ثنا سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں ثنا کو یوں لگا جیسے وہ اپنوں کے درمیان ہو۔ مہرین نے دوران گفتگو یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ ثنا کا کہیں خاص جگہ جانے کا منصوبہ تو نہیں ہے، اور ثنا نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ مشکل حالات کا شکار ہے، کچھ برے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہیں، میں یہی دعا کروں گی کہ خدا انہیں غارت کرے، لیکن تم بے فکر رہو، اب تمہیں ہمارے ساتھ سلوت پور چلنا پڑے گا، اور جب تک تمہارے لیے حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہنا، کیا سمجھی؟ ثنا نے گردن ہلا دی۔ پولیس والوں کی زندگی بڑی عملی ہوتی ہے، لیکن عشق نے حضرت کیس کو جنگلوں میں ڈالا تھا۔ ثنا بے شک حیات علی کی منگیتر تھی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ ثنا اپنے خاندان سے بچھڑی ہوئی لڑکی ہے۔ خاندان والے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف حیات علی پر ہی بھروسہ کرتی تھی، اور اسی بھروسے نے اسے دربدر کر دیا تھا۔ اس احساس نے حیات علی کی عقل کی آنکھیں بند کر دی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ بدبو کے اس شہر میں کالی غلاظت ہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ثنا کے پیار نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اسے چلا کاٹنا تھا۔ مکھراج نے جو کچھ اسے سکھایا تھا وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ چنانچہ جب سورج چھپا تو وہ اس درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ الفاظ جو اسے یاد کرائے گئے ہیں تیز رفتاری سے پڑھے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا، لیکن مکھراج نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک چاند نہ نکلے وہ وہاں سے نہ اٹھے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا آہستہ آہستہ کرنا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ جب مکمل تاریکی پھیل گئی جس کی ہدایت مکھراج نے کی تھی، تو حیات علی نے اس جاب کو پہلی بار دہرایا۔ وہ آنکھیں کھلے بیٹھا تھا، وہ الفاظ اس کے ذہن میں چسپاں تھے اور آہستہ آہستہ منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ ان الفاظ کا مفہوم اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اندر گرمی سی پیدا ہونے لگی ہے۔ اس کا دل سینے میں پھڑپھڑا رہا ہے، نہ جانے اس کا ضمیر اس سے کیا کہہ رہا تھا،
لیکن اس وقت اس نے ہر کیفیت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ 7 مرتبہ جب یہ الفاظ منہ سے نکل گئے تو اس کے بعد اندر کی آواز بند ہو گئی اور وہ ان الفاظ کو زیادہ اہتمام سے پڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں سامنے جمی ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تاریکیاں جنہوں نے آنکھوں کو تقریباً بالکل بے نور کر دیا تھا، آہستہ آہستہ روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک سرخی سی چاروں طرف پھیل گئی تھی اور آہستہ آہستہ چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ احساس اس کے اندر ضرور پیدا ہوا تھا کہ اس گھور تاریکی میں دیکھنا ناممکن تھا، لیکن اب مدھم مدھم سرخ بلکہ نارنجی روشنی میں منظر واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہ سامنے والے درخت پر پڑی جو کافی دور تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ درخت پر اسے چڑیا کا ایک گھونسلہ نظر آیا اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا نظر آئی جو اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان چڑیوں کے بارے میں سوچنے لگا، کیا آزاد زندگی گزارتے ہیں، فضاؤں میں بسیرا کرتے ہیں، جب دل چاہا اپنی جگہ سے پرواز کی اور جہاں چاہا پہنچ گئے۔ لیکن انسانی زندگی پر کتنے بوجھ ہیں، اسے اپنی کوششوں اپنی کاوشوں سے گھر بنانا پڑتے ہیں اور اس کے بعد زندگی کے نہ جانے کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بڑا فرق ہے ان پرندوں اور انسانوں کی زندگی میں۔ پھر اس نے سوچا کہ پرندوں کی زندگی تو بہت مختلف ہوتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو ان کے گھونسلے اڑ جاتے ہیں اور وہ درختوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹے پرندے کو بڑا پرندہ شکار کر لیتا ہے۔ اپنی ان سوچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے اس نے ان الفاظ کے بارے میں سوچا۔ ان سوچوں نے اس سے کہیں وہ الفاظ تو نہیں چھین لیے، لیکن زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا تھا وہ وہی تھا جو مخراج نے بتایا تھا۔ انہی خیالات میں وقت گزرتا رہا اور پھر جب چاند نے آسمان پر سر اٹھایا اور سر ابھارا تو وہ ایک دم چونک پڑا۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ یہ جپ اس وقت تک کرے جب تک چاند نکل نہ آئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس طرح چل پڑا جہاں اسے رہائش کے لیے جگہ بتائی گئی تھی۔ وہ ابھی رہائش گاہ کی سیڑھیاں طے کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی کہیں سے ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ کوئی عورت دلداز انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک دم تجسس بیدار ہو گیا، لیکن پھر مخراج کے الفاظ کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو اس کی طرف سے آنکھیں اور کان بند رکھے۔ ایک بار دل نے اندر سے بغاوت کی کہ کم از کم دیکھے تو صحیح کہ کون مصیبت میں ہے، لیکن 2 ہی باتیں تھیں، وہ اپنے دل کی بات مان لیتا یا مخراج کی۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے اپنی رہائش گاہ کی جانب رخ کیا اور مٹھ میں داخل ہو گیا۔ عورت کے چیخنے کی آواز دوبارہ نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کون عورت تھی اور اس پر کیا بیت رہی تھی۔ اپنی رہائش گاہ میں بستر پر لیٹ کر وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بدترین جرم کیا۔ جرم کا یہ احساس اس کے اعصاب میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں میں، اور کچھ ہے بھی تو نہیں میرے پاس، برائی کو برائی سے ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا نام عدنان سوناڈی ہے اور جس کے بارے میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ گندے علوم کا ماہر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کی مدد حاصل کرنا ہی ہوگی جنہوں نے اسے یہ ساری باتیں بتائی۔ بہرحال دوسرے دن جب سورج نکلا اور وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو اس نے مخراج کو تلاش کیا۔ ابھی یہاں اس پر کوئی پابندی نہیں تھی اور اس سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جہاں چاہے آ جا سکتا ہے۔ بہرحال دیر تک وہ اس کشمکش کا شکار رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر اس نے سوچا کہ جب ایک دن کے لیے اس برائی کو اپنا ہی لیا ہے تو اب اسے جاری رکھنا چاہیے اور کم از کم ایک کام مکمل کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے عدنان سوناڈی کو گرفتار کرنے یا ختم کرنے کی طاقت مل جائے۔ اس کے بعد وہ ہر طرح کی برائیوں کو ترک کر دے گا اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ مخراج کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ آخرکار مٹھ کے پچھلے حصے میں پیپل کے ایک درخت کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر اس نے دیکھا کہ مخراج ایک مرگ چھالا پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے سامنے موجود ہیں۔ وہ عقیدت سے مخراج کی بتائی ہوئی باتیں سن رہے ہیں۔ حیات علی کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ بچتا بچاتا اس درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مخراج ان لوگوں کو کچھ بتاؤ اور سمجھا رہا تھا۔ یہ لوگ اس کے عقیدت مند تھے اور اس کے لیے خاصی اشیاء لے کر آئے تھے جو انہوں نے اس کے سامنے ڈھیر کر دی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ تبھی مخراج کی آواز ابھری، بری بات ہے، مالک چھپ کر کسی کی بات نہیں سنتے، چھپ کر باتیں سننے والے مخلص نہیں ہوتے، تجھے آگے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، چل سامنے آ جا۔
حیات علی کو ایک دم شرمندگی کا سا احساس ہوا۔ اپنی دانش میں تو وہ بڑا چھپ چھپا کر یہاں تک آیا تھا، لیکن بہرحال مخراج کالے علوم کا ماہر تھا۔ وہ سامنے آ گیا اور بولا، نہیں، اصل میں چھپ کر نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں چل چھوڑ، یہ چیزیں اٹھا، پھل وغیرہ الگ کر لے، انہیں ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ وہ میرے چیلے نہیں تھے، میں نے کوئی چیلا کبھی نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ گیان ہر ایک کے بھاگ میں نہیں ہوتا۔ بھوگ ناتھ مہاراج تجھے گیان دے کر تجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حیات علی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ پھل وغیرہ سمیٹ کر اس نے ایک جگہ رکھے تو مخراج پھر بولا، لے اب اس میں سے جو کچھ بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اپنی رہائش گاہ میں جا کر ہی اس کو کھانا پینا۔ یہ لوگ روزانہ نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں۔ آج سے تیسرے دن تو پھر اسی جگہ آ جانا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاں پوچھ۔ رات کو جب میں جاپ کر کے واپس لوٹا تھا تو مجھے کسی عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ مخراج نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، پھر کون تھی وہ؟ یہاں تو دور دور تک تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ مخراج گردن جھکا کر پھر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، دیکھ تو ابھی ان ساری باتوں میں نہ پڑ۔ میں نے تجھے بتایا تھا کہ یہاں ہونے والی باتوں پر دھیان مت دینا۔ بہت کچھ ایسا ہوگا جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب تک تجھے وہ باتیں بتانے کا وقت یا سمے نہیں آئے گا تجھے کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ ان چیزوں کو من سے نکال دے اور صرف وہ کر جو تجھ سے کہا جائے۔ جیسے جیسے سمے بیتتا جائے گا بہت سی باتیں خود بخود تیرے علم میں آتی چلی جائیں گی۔ جا، چل یہاں سے اور اپنا کام جاری رکھ۔